ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں جیسا کہ آپ نے ذکر سنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے دلائل یہود و نصارہ کے سامنے رکھے کہ وہ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تم جتنے عقائد رکھتے ہو وہ سب کے سب باطل ہیں۔ جب دلائل سے نہیں مانے تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں مباہلے کی دعوت دیں۔ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے ہیں، جو حق پر ہوگا وہ زندہ رہے گا، جو حق پر نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ لوگ انہوں نے کہا لا مباہلہ، ان کا جو بڑا پادری تھا، پوپ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، وہ بھاگ گئے۔ جب وہ پیچھے ہٹ گئے، یہاں سے پتہ لگا کہ وہ آپ کو مانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے مناظرانہ رنگ تھا، اب رنگ ہے تھوڑا نرمی کا۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں اسلام کی، تھوڑا نرم لہجے کے ساتھ، ان کو اسلام کی خوبیاں بیان کریں اور ان کو ایک کلمے کی دعوت دیں۔ چنانچہ یہ آیہ مبارکہ کا نزول کیوں ہوا، اس کا شان نزول سماعت فرمائیے۔ چنانچہ نجران کے عیسائی جب مدینہ میں آئے تو وہاں کے جو یہودی رہنے والے تھے، ان دونوں میں آپس میں تکرار ہو گئی۔ اور تکرار کس بات پر ہوئی؟ یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، دونوں میں تکرار ہو گئی۔ جب ان سے فیصلہ نہ ہو سکا، لڑتے رہے، تو کہنے لگے کہ حضور سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ یہ یہود و نصارہ دونوں جمع ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ عیسائیوں نے کیا وہ عیسائی تھے؟ حضور نے فرمایا نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ حنیف تھے، مسلم تھے، وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ اگر تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو اسلام کو قبول کر لو۔ حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہاں پہ عیسائیوں نے کہا کیا عزیر علیہ السلام کی طرح آپ اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں آیات کا نزول فرمایا۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا درجہ اور بڑا مقام رکھتے ہیں کہ جب کوئی نبیوں پر اعتراض کرتا ہے تو ان کی صفائی بیان کرنا، ان کے ڈیفنس میں بولنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آج بھی اگر کوئی نبیوں کی حمایت میں بولتا ہے، کوئی نبیوں کے بارے میں غلط بات کہے، غلط جملہ کہے، ان سے کوئی مناظرہ کرتا ہے یا ان کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہے، ان کو جواب دیتا ہے، تو یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ جو نبیوں کے لیے بات کرتا ہے، نبیوں کی حمایت میں بولتا ہے، اس طرح بولنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان اہل کتاب سے یہ فرما دیجئے۔ اہل کتاب کے ماننے والے تھے، دوسرے مشرکین و کفار کے مقابلے میں یہ اسلام سے زیادہ قریب تھے۔ اگر یہ لوگ اہل کتاب ایمان لے کر آتے، ان کو دیکھا دیکھی بہت سے کفار مشرکین بھی ایمان کو قبول کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم سے فرمایا کہ آپ ان کو دعوت دیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اے اہل کتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ ایک کلمہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تمہیں وہی سکھا کر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی وہی کلمہ تم کو سکھا کر گئے تھے،
بعد میں تم اپنے صحیح عقائد سے ہٹ گئے اور تم نے انبیاء کرام کو ہی خدا بنا لیا۔ آؤ ایک کلمے کی طرف، وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ کی۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ یہ وہ کلمہ ہے، اس پر آ جاؤ۔ اگر تم نجات چاہتے ہو، دونوں جہاں میں کامیابی چاہتے ہو، تو اس کلمے پر آ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہم اس کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی کسی طرح بھی شریک نہیں ہے۔ اس کلمے پر آ جاؤ۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں بنائیں گے ہم کسی نبی کو خدا، یا نبیوں کی والدہ کو خدا کی بیوی کہیں گے، ہم نہیں بنائیں گے، یہ باتیں ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم کسی اور کو رب نہیں بنائیں گے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہیں گے، نہ یہود عزیر علیہ السلام کو خدا کہیں گے، یہ باتیں ہم نے نہیں کرنی ہے۔ اس بات پر آ جاؤ، اس بات پر آ جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں، وہ اپنی بات پر اڑے رہیں، وہ کہیں کہ نہیں ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، وہ کہیں ہم عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اگر وہ منہ پھیریں، اپنی بات پر اڑے رہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بس ان سے اتنا کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس بات پر گواہ ہو جاؤ، ان کو گواہ بنا لو۔ کل قیامت میں گواہی دینا کہ ہم نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی اور تمہارے سامنے اپنا ایمان ظاہر کیا تھا، تم ہمارے ایمان کے گواہ ہو۔ یہاں پر اہل کتاب کو اپنے ایمان کا گواہ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ بندے کو اپنا اسلام چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ ایسے کام کرے لوگوں کو پتہ چلے یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھے، چہرے سے پتہ لگے یہ مسلمان ہے، تاکہ لوگ گواہی دے سکیں۔ کل قیامت کے دن بندہ جو نیکیاں کرے گا، جو اس کے اعضاء ہیں، جو بندہ وضو کرتا ہے، کل قیامت میں سب گواہی دیں گے۔ نیکیاں کی تھی، یہ سب گواہی دیں گے۔ ہاتھ بولیں گے یا اللہ ان سے یہ نماز پڑھتا تھا، نیک کام کرتا تھا۔ یہ پاؤں بولیں گے چل کر مسجد جاتا تھا۔ تو یہ سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ جب ان اعضاء سے گناہ کیے ہوں گے تو یہ اعضاء پھر برائی میں گواہی دیں گے۔ تو بندے کو سوچنا ہے کہ ان اعضاء یہ ہمارے بھی نہیں ہیں، یہ ہاتھ پاؤں کہیں یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ آج ہم ان کو بچا کر رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، تھوڑا سا ہاتھ پاؤں میں درد ہو جائے ہم اس کو دباتے بھی ہیں، کل یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے اچھے کام نہیں کیے، یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو گواہ بنا لو، ان کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تاریخی جواب ان کو دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کیا ابراہیم علیہ السلام یہودیوں نے کہا یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا وہ عیسائی تھے۔ اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ پہلے نازل نہیں ہوئی۔ وہ جب آئے تھے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر یہ کتابوں کا نزول ہوا۔ جب ان کے بعد آئے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی کیسے ہو گئے؟ یہ ایک تاریخی جواب دیا جا رہا ہے۔ انسان کو تاریخ کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریخ یاد دلائی اور ان کو جواب دیا، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، تو پھر یہودی عیسائی کیسے ہو گئے؟ یہاں سے پتہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ جس بات میں تم جھگڑ رہے ہو یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو ملت ابراہیمی پر آ جائیں، ان کی پیروی کریں
آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسلام پیش کر رہے ہیں، اس کو قبول کر لو، ان کے غلام بن جاؤ، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے، ملت ابراہیمی پر آ جاؤ گے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو جاؤ گے۔ اسلام مساوات کا دین ہے، اس میں نئے مسلمان اور پرانے مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے، نہ کالے گورے کا فرق ہے، نہ امیر غریب کا فرق ہے، نہ بادشاہ اور فقیر کا فرق ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس میں سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں جو انگریز عیسائی جو امیر ہے اس کا قبرستان بھی الگ ہوتا ہے، اور جو غریب ہو جو جمع دار ہوتا ہے اس کا قبرستان بھی الگ ہوتا ہے۔ تو مساوات اگر چاہیے، برابری چاہیے تو اسلام میں ملے گی، سب ایمان کی حالت میں سب برابر ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کالے گورے کا ایک دوسرے پر کوئی فرق نہیں ہے۔ برابری چاہتے ہو، مساوات چاہتے ہو، ملت ابراہیمی چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، ان پر ایمان لے آؤ، دونوں جہاں میں خیر ہوگی، عافیت ہوگی، ورنہ دونوں جہاں میں بربادی ہی بربادی ہے۔ آگے بیان جاری ہے، بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔